فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، مکی اور مدنی صورتوں میں 5واں گروپ ہمارا اس صورت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے گا. اس صورت میں 13 مکی صورتیں اور 3 مدنی صورتیں تھیں. 3 مدنی صورتوں میں سے 2 صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، سورہ محمد اور سورہ فتح صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آخری صورت جو ان مدنی صورتوں میں سے اب ہمارے زیر مطالعہ ہے، سورہ حجرات.
اس کی بھی 11 آیات کی ہم تکمیل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بہت عظیم، بہت جامع سورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ والد محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے قرآن حکیم کا جو ایک منتخب نصاب تشکیل دیا تھا تو اس میں بطور خاص یہ سورہ مبارکہ بھی شامل ہے۔ گویا کہ وہ منتخب نصاب کے جس کا ڈاکٹر صاحب نے 20 نہیں، شاید ممکن ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ اس کا درس دیا ہو۔ سورہ عصر سے لے کر سورہ حدید تک تقریباً یہ 2.5 پارے بنتے ہیں، تو یہ سورہ مبارکہ اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔ جو آیات ہم پڑھ چکے تھے ہمارے ذہن مطالعہ تھی، اس میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 11 میں 3 ایسے منکرات کا ذکر ہے جو علانیہ ہوتے ہیں، رو در رو ہوتے ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کا تمسخر کرنا ہے، کسی کو طعنہ دے دینا ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی دل دکھا دینے والے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو علی الاعلان ہو رہی ہیں، سامنے ہو رہی ہیں، مخاطب بھی سامنے ہے، اور اس کی عزت کا دھیلا اگر کیا جا رہا ہے وہ بھی تمام لوگوں کے سامنے۔ پوری تاکید کے ساتھ اسے منع کر دیا گیا، بلکہ آخر میں جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ تو وہ گناہ ہے، وہ فسق ہے کہ جس کا نام ایمان اگر جس شخص کو حاصل ہو اس کے بعد اس کا نام بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گھن آنی چاہیے ان چیزوں سے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، اسے طعنہ دے دینا، اس کا دل دکھانا، اس کے اوپر کوئی بہتان جڑ دینا، کوئی الزام تراشی کرنا، یہ کوئی چھوٹے گناہ تو نہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص بھی باز نہیں آتا اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ظالم ہیں۔ اگلی آیت میں پھر 3 چیزوں کا ذکر، لیکن یہ وہ 3 منکرات، یہ وہ گناہ ہیں کہ جو کسی شخص کی عدم موجودگی میں ہو رہے ہیں۔ عدم موجودگی میں اس کا کوئی عیب بیان کیا جا رہا ہے، انسان کا لفظ لذت لے رہا ہے، اسے حقیر سمجھا جا رہا ہے، کسی کے بارے میں انسان کے اندر جو ہے سوء ظن ڈیولپ ہو گیا، تجسس ہو رہا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو خفیہ کارروائیاں ہیں، جس میں وہ شخص کے جس کے خلاف آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں یا عیب جوئی کر رہے ہیں یا جس کا تجسس کر رہے ہیں اسے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گویا کہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ اگر انسان کی فطرت صحیح ہے، عقل سلیم اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے انسان کی فطرت ابا کرتی ہے، قبول نہیں کرتی۔ تجسس کرنا، کھود کرید کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، کسی کے عیبوں کو تلاش کرتے رہنا، انہیں لوگوں میں جو ہے اس کی تشہیر کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جسے ہم مکارم اخلاق کہتے ہیں، اور جو ہے کہ گویا کہ کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس کے دل میں واقعتاً ایمان موجود ہو، اس کے لیے ممکن نہیں کہ ان چیزوں کا ارتکاب کرے، خوب جانتے بوجھتے۔ تو اگلی آیت میں ان 3 چیزوں کا جو مخفی ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو، دیکھو یہ ظن جو کیا کرتے ہو دوسروں کے بارے میں، مراد کیا ہے؟ سوء ظن کرنا۔ جیسا کہ میں نے چند احادیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے ہر مسلمان بھائی کے بارے میں تمہارے اندر حسن ظن ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ آپ کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچا دے۔ آپ نے تو اس کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا۔ تو مسلمان بھائی کے لیے جو ہے وہ جیسے گویا کہ آپ کہیں گے کہ وہ ہماری دین کی تعلیم ہے، حسن ظن رکھو ہر مسلمان کے ساتھ۔ اسی طرح ایک جائز بدگمانی بھی ہے، سوء ظن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہرحال انسان جو ہے وہ اگر کچھ واقعاتی طور پر اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں ایسی جو منظر عام پر ہوں اور جو آپ تک پہنچ جائیں، اور اس کو ہم کہیں گے یہ جائز بدگمانی ہے۔ آپ کے اندر بدگمانی تو کسی شخص کے بارے میں پیدا ہوئی، لیکن اس کے بارے میں جو خبریں یا اخبار آپ تک پہنچی تھی وہ معتمد تھی،
جن میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا، جو بات کرنے والا تھا یا یہ کہ جو قرائن تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ بات صحیح ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی مختلف شیڈز ہیں کہ آپ بدگمانی سے بچ نہیں سکتے، لیکن کس حد تک بدگمانی جائز ہے اور جہاں سے ناجائز ہو جاتی ہے، جسے کہا گیا ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں وہ ہوتی ہیں، سوء ظن وہ ہوتی ہیں جو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کا تجسس نہ کرو، کھود کرید نہ کرو۔ اب اس میں بھی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ تجسس کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص کو پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں فلاں گھر کے اندر جو ہے شراب کشید کرنے کی کوئی بھٹی لگی ہوئی ہے، کسی نے آپ کو خبر دے دی۔ اب گویا کہ یہ جائز بات ہے کہ آپ اس کی کھود کرید کریں، اس کی تحقیق کریں، تفتیش کریں کہ واقعتاً یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ اس کا افشاء عام کرنا وہ اب بھی ممنوع ہے جب تک کہ آپ کو مصدقہ معلومات اس کے بارے میں حاصل نہ ہو جائیں، عین الیقین آپ کو حاصل نہ ہو جائے۔ لہٰذا آپ اگر کوئی ٹوہ کر رہے ہیں یا کوئی کھود کرید کر رہے ہیں، کوئی تحقیق کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ جائز حد کے اندر ہے۔ یا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل تو یہ معاملہ جیسا کہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ ریڈ لائٹ ایریا جو کہلاتا ہے، جہاں جسم فروش عورتیں بیٹھا کرتی ہیں، وہ دھندا کیا کرتی ہیں، ہر بستی میں جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا مخصوص ہوتا تھا، وہ الگ ہوتے تھے۔ انہیں سمجھا ہی جاتا تھا کہ یہ گویا کہ معاشرے کے ناسور ہیں، اور کوئی بھی انہیں جو ہے جسے آپ کہیے عزت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ ماڈرنائزیشن آ گئی تو اب یہی تمام جسے آپ کہیے کہ ریڈ لائٹ جو ایریاز ہوا کرتے تھے، وہ اب مختلف گیسٹ ہاؤس کی شکل میں، کوٹھیوں کی شکل میں، بنگلوں کی شکل میں آبادیوں میں پھیل گئے۔ ڈیفنس میں پتہ نہیں کتنی ہی کوٹھیاں ایسی ہوں گی جہاں یہ دھندا ہوتا ہے، ہر آبادی کے اندر موجود ہے۔ اور اخبارات کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہوں گے تو اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا فلاں گیسٹ ہاؤس کے اوپر چھاپا پڑا تو معلوم ہوا کہ وہاں وہی کام ہو رہا تھا جو ریڈ لائٹ ایریا میں ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں تو گویا کہ در انداز ہو چکی ہیں معاشرے کے اندر بھی، آبادیوں کے اندر بھی۔ اب اور آپ کے علم میں کوئی بات آئی اور اس میں آپ اگر کوئی کھود کرید کر رہے ہیں، کوئی تجسس کر رہے ہیں، کوئی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، جسے آپ کہیے انہیں پکڑنے کے لیے، یا یہ کہ آپ پولیس کو جو اطلاع دے رہے ہیں، تو یہ بھی وہ ہوگا کہ جو جائز دائرے کے اندر ہے، وہ امن عامہ کا ایک ناسور ہے، جو آپ کی اس آبادی کے اندر گویا کہ ایک تناور درخت بنتا چلا جا رہا ہے، کوئی جوئے کا اڈا کھلا ہوا ہے۔ تو تجسس کی بھی گویا کہ لیمٹس ہے، لیکن یہ کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی ٹوہ میں رہنا اور پھر اس کے بارے میں کوئی منفی خبر مل جائے تو اس کو پھیلا دینا، یہ وہ ہے کہ جس کو سختی سے منع کیا گیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب یہ وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں آپ حضرات کو علم بھی ہے، غیبت کسے کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس میں بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور غیبت کسے کہیں گے، گویا کہ کون سی ایسی چیز تھی جس کے اوپر غیبت کا اطلاق ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہہ، اپنے مسلمان بھائی کی اس بات کا ذکر کرنا کہ جو اسے پسند نہیں ہے۔ قیل، صحابہ کرام کی طرف سے سوال کیا گیا، ان کان فی اخی ما اقول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں دوسرے سے، اگر وہ بات یا وہ عیب یا وہ گناہ اس میں موجود ہے تو گویا کہ یہاں سوال یہ کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فیہ فقد اغتبتہ، اگر تو وہ عیب اور وہ برائی اس شخص میں موجود تھی جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ فَقَدْ بَهَّتَّهُ، یہ دیکھیے اب اس سے بھی زیادہ ثقیل لفظ آ گیا، اور اگر وہ عیب یا وہ گناہ اس میں موجود نہیں تھا اور آپ اس کو بیان کر رہے ہو چٹخارے لے لے کر، تو یہ تو نہ صرف یہ کہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے بلکہ یہ بہتان ہے جو آپ نے لگایا اس کے اوپر، بہتان، بہتان کر دیا اس کے اوپر۔ تو معلوم ہوا کسی کے اوپر بہتان لگانا تو غیبت سے بھی کئی گنا بڑا عمل ہے۔ تو غیبت جس کے بارے میں اتنی صراحت موجود ہے قرآن حکیم میں، یہ آیہ مبارکہ، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟
یہاں تو چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان اللہ لا یستحی من الحق، قرآن میں کہا گیا اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے اس کو کوئی شے روکنے والی نہیں ہے، خواہ تمہیں کتنی ہی بری لگتی ہو۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حق بات کے بارے میں کوئی صراحت یا کوئی بات عام انسان کو اس سے کراہت ہو رہی ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی حجاب نہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ جس سے ہمیں کراہت محسوس ہو رہی ہو کہ آپ نے اس گناہ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جس کی بنیاد پر ایک طبقہ تو وہ ہے نا ایسی احادیث کا انکار کر دیتا ہے، خواہ وہ بخاری کی ہو مسلم کی ہو، کہ کیسے ممکن ہے کہ حضور یہ کہہ دیں کہ الربا 70 جزءا، کہ یہ سود جو ہے اس کے 70 حصے ہیں، ایسرھا، اس میں جو سب سے کمزور سب سے کم حصہ ہے وہ اس کے مساوی ہے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اب عام انسان اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس قدر گاڑھے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوں گے، لہذا اس ایسی حدیث کو جو ہے وہ نکال دو، نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو کوئی عام شریف انسان اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ کو حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی ممانعت یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معاملہ ہے کہ حق بات آپ نے جو بیان کی تو اس میں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہیں کوئی ممانعت یا رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں جو غیبت کے لیے الفاظ قرآن حکیم استعمال کر رہا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بڑے سادہ الفاظ ہیں، دیکھو اے مسلمانوں تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے، اسی کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ آخر میں آیا لیکن یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ بقیہ جو جرائم ہم نے 5 پڑھ لیے اس کے بارے میں کسی ایسی سزا کا ذکر نہیں تھا یا ایسی مثال قرآن حکیم نے بیان نہیں کی جو غیبت کے بارے میں آ رہی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بڑے ثقیل الفاظ، مردہ جانور کا ہمخواہ آپ کو جو ہے کوئی مردہ بکری کا گوشت اگر کہے کہ یہ تو مری ہوئی تھی جی اس کا آپ کھائیں گے اس کو؟ کجا یہ کہ انسان کا گوشت اور مردہ بھائی کا گوشت، اس قدر جسے آپ کہیے ثقیل مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس عمل کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جو اتنا کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی ہمارے ہاں جسے آپ کہیے کہ سویٹ ڈش کے طور پر جس طرح کہیں اگر 4 افراد جمع ہوئے ہیں تو اس میں جسے لذیذ ترین جسے آپ ڈش کہیں گے وہ یہی غیبت کا عمل ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو اس میں ہمیں بڑا محتاط ہونا چاہیے، خاص طور پر اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، اس کو باقاعدہ عزم اور ارادے کے ساتھ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمیں اجر و ثواب دے گا جو یہ کام کریں گے، بلکہ اس کو بہت بڑا ایک ذریعہ خیر کا بھی بنا دے گا کہ جہاں کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوں آپ روک دیں، اول تو اٹھ کر چلے جائیں وہاں سے، گویا کہ آپ اگر وہاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی لذت حاصل کر رہے ہیں، کسی شخص کا عیب جو بیان کیا جا رہا ہے اس سے آپ بھی مستفید ہو رہے ہیں نا اگر بیٹھیں گے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی جسے علی کل شیء قدیر ہونے کے بارے میں، توحید کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، تو ان کی صحبت اختیار نہ کیا کرو۔ جب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہو تو فلا تقعد، الفاظ اس قسم کے ہیں کہ تم وہاں مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ، تاکہ کوئی غیر مرئی اگر اثرات ہیں ان چیزوں کے تو اس سے بھی تم اپنے آپ کو بچا لو۔ تو ہمیں گویا کہ شعوری طور پر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کہیں کسی مجلس میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس پر جو ہے بڑے ٹھٹے لگ رہے ہوں، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں نفس کو تو بڑی مرغوب ہیں، جس کا آپ کو یہ عیب بیان کر رہے ہیں گویا کہ تمام لوگوں کو آپ نے بتا دیا انتہائی گھٹیا انسان ہے، ذلیل انسان ہے، اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں وہ گویا کہ بڑے بڑھیا انسان ہیں، بڑے پوتر ہیں۔
تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو اس سے تو تمہیں بڑی کراہت، یہ طبعی کراہت ہے نا، مردہ جانور کا گوشت کھانا وہ طبعی کراہت ہے۔ کسی انسان آدم خور، وہ جو قبائل آدم خور ہوا کرتے تھے، جو بچپن میں ہم نے کہانیاں بھی پڑھی، آدم خور درخت بھی ہوتے تھے کہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص اس کے نیچے سے گزرا، ذرا آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگی ہے، تو اس درخت کے اوپر سے کوئی جو ہے وہ شے ٹہنی ایسی ہے اتنی، اس نے اس کو لپیٹ لیا اور اس کے بعد اس کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ اس قسم کی اب بہرحال طلسماتی قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی۔ آدم خور درخت بھی ہے، حیوانات کے اندر جو درندے ہوتے ہیں وہ تو بہرحال آدم خور بہت سے ہوتے ہی ہیں، لیکن قبائل بھی آدم خور موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کا اگر تذکرہ ہوگا تو ہمارے اعصاب کی کیفیت کیا ہوگی، آدمیوں کا گوشت کھانے والے۔ لیکن یہ کہ قرآن حکیم نے تو اس کو بالکل مساوی کر دیا، اور جیسا کہ میں ظاہر ہے کہ یہ بھی تطبیق جو ہے والد محترم سے سنی ہوئی ہے، تو بہت ہی خوبصورت تطبیق ہے کہ جس طرح کوئی ڈیڈ باڈی، مردہ لاش آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ کے ہاتھ میں کوئی تیشہ ہے یا کوئی چھری چاقو ہے، آپ اس کا کوئی جسم کے حصے کا کوئی عضو کاٹ لیں، کوئی گوشت کاٹ لیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ تو یہی معاملہ اس شخص کا ہے جو اس محفل میں موجود نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اول تو اس کی موجودگی میں آپ کوئی بات کہیں گے نہیں جو عیب کی بات ہو اس کے بارے میں، اور اگر آپ کہیں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو کلیئر کر دے، آپ کی سرزنش کر دے کہ بھئی ایک بات جو تم تک پہنچی تھی بالکل غلط تھی، بے بنیاد تھی۔ تو جس طرح وہ ڈیڈ باڈی اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی، اسی طرح وہ انسان بھی اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، مدافعت نہیں کر سکتا جو اس محفل میں موجود نہ ہو۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے معنوی طور پر یہ جو دلیل قرآن حکیم نے دی گئی بالکل صحیح ہے، فٹ بیٹھ رہی ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو تمہیں بڑی کراہت ہوئی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، یقینا اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا اور کمال رحمت والا ہے۔ یہاں میں نے خاص طور پر چند احادیث بھی نوٹ کی تھی، چند واقعات بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں ان کا جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ پھر یہ کہ شب معراج جو حضور کو مختلف مشاہدات کرائے گئے تھے، تو حضور کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ ظاہر ہے کہ وہ جو سفر معراج تھا ایک اس کا جو ہے زمینی حصہ ہے، اور پھر یہ کہ جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ حضور کو کرایا گیا۔ اور انبیاء اور رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً یہ غیبی حقائق جو ہیں ان پردوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہٹا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی یقین نہیں ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ یہ کہ بہرحال ان چیزوں کا مشاہدہ بھی ہماری تعلیم کے لیے ہے نا، کہ حضور نے فرمایا کہ میرا گزر چند ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے ناخن، اور وہ اپنے جسموں کو نوچ کھسوٹ رہے تھے، پورا جسم جو ہے وہ لہو لہان تھا، اور اپنے جسموں کو اپنے ہی ناخنوں کے ذریعے لوٹ کھسوٹ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ حالانکہ ابھی وہ جنت اور جہنم اس معنی میں نہیں ہے کہ جو قیامت کے بعد وارد ہونے والی ہے، لیکن مشاہدہ حضور کو کرا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ عالم برزخ میں عین ممکن ہے کہ یہ تمام باتیں ہوتی ہوں، جس طرح قبر کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے نا، یہ انسان کی قبر جو ہے، یہ عالم برزخ جس عالم میں گزرتا ہے، یا تو وہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے، یا پھر جہنم کی ہولناکیاں جو اس پر مسلط ہوتی ہیں، اس کا عذاب جو ہے اس میں سے گزرتا ہے۔ آل فرعون کے بارے میں قرآن حکیم میں خود موجود ہے، صبح و شام انہیں جہنم پر پیش کر دیا جاتا ہے، اس کی تپش، اس کی لپٹ جو ہے، اس کی غراہٹ وہ انہیں سنائی جاتی ہے، گویا کہ اس قد میں سے وہ گزارے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ انسان کی قبر جو ہے اس کے لیے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جب سوال کیا حضور نے تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بڑے تنومند اور بڑے توانا، مسکولر باڈی ہے ان کی، اور فرشتے ان کے جسموں کا گوشت کاٹ کاٹ کر ان کو دے رہے ہیں، انہیں کھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔
حضور نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور کو فرمایا گیا یہ وہ ہیں کہ جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اب یہ الفاظ اگر احادیث میں موجود ہیں، صحیح احادیث میں موجود ہیں، شب معراج کے مشاہدات میں حضور کو مشاہدہ کرایا گیا ہے تمام باتوں کا، اور ان کو ہم درخور اعتنا ہی نہ سمجھیں اور خوب جانتے بوجھتے شعوری طور پر جو ہے غیبت کے عمل میں ملوث ہوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا اب یہ وہ اتنا جسے آپ کہیے وبائی مرض کی طرح اتنی زیادہ یہ ہو چکے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے جب تک کہ انسان کوئی شعوری فیصلہ نہ کرے کہ نہ ان محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھے گا جہاں غیبتیں ہو رہی ہوں، وہاں سے اٹھ جائے گا، بلکہ اگر یہ کہہ کر اٹھے کہ میں یہاں اس لیے نہیں بیٹھ رہا کہ یہاں تم دوسروں کی غیبت کر رہے ہو، گویا کہ قرآن حکیم کی آیت کے مطابق اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، میں یہاں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب یہ دیکھیے یہاں خاص طور پر أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اسی طرح ایک واقعہ میں نے نوٹ کیا ہوا تھا کہ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے کہ مدینہ میں دو خواتین تھیں جو کثرت سے روزے رکھا کرتی تھیں، تو حضور کو بھی معلوم تھا کہ ظاہر روزے رکھتی تو مسلمان تو تھی اور روزے بھی رکھتی ہیں اور بہت ہی سے آپ کہیے کہ بہت ہی زہد اور تقویٰ بھی ان کے اندر موجود ہے۔ تو ایک دن حضور کو پتہ چلا کہ ان دونوں جو خواتین ہیں ان کی حالت بگڑ رہی ہے، کوئی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اس بات کی، تو آپ نے ان کو طلب کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کے ذریعے حضور کو بتا دی گئی، جیسا کہ اس قبر کا معاملہ کہ حضور قریب سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ ماں کا نافرمان تھا، تو ماں کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا اگر تم معاف کرتی ہو تو اس کے اوپر سے یہ جو عذاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا، اگر معاف نہیں کرتی تو یہ قیامت تک اسی عذاب میں رہے گا۔ تو یہ جسے آپ کہیے مکاشفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے جاتے رہے۔ تو یہاں بھی ان دونوں خواتین کو وہاں جب پیش کیا گیا، حضور کے پاس لایا گیا، ان کی حالت بگڑ رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس خیال سے بھی آئے ہوں گے کہ حضور کچھ جو ہے کچھ ایسا کر دے، کوئی آیت پڑھ کے کہ تاکہ اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبان ایک جسے آپ تسلا کہتے ہیں ان کے سامنے رکھ دیا، اور ان دونوں نے جو ہے وہ اس میں الٹی کرنی شروع کر دی، اور الٹی کے اندر جو ہے اس روایت کے اندر موجود ہے جو ابن کثیر لے کر آئے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے بالکل گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی اور خون بھی اور لتھڑے ہوئے وہ تمام جسے آپ کے کلاٹ کہتے ہیں، جسے بلڈ کے کلاٹس کہتے ہیں، وہ بھی موجود تھے، تاکہ وہ تسلا بھر گیا اس سے۔ اس پر پھر حضور نے کہا کہ یہ دن میں روزہ تو رکھا کرتی تھی لیکن غیبت کیا کرتی تھی، تو گویا کہ اس کا ایک عملی مظہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور وہ گویا کہ احادیث کے ذریعے ہم تک بھی پہنچ گیا ہے، 1450 برس ہو چکے، لیکن یہ واقعہ موجود ہے احادیث کی۔ اسی طرح 2-3 واقعات اور اسی قسم کے موجود ہیں۔ تو اس سے ہمیں کم سے کم یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کس قدر ایک شنیع عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب اس میں بھی بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو جائز ہیں، جس کے جواز کے بارے میں ہمارے جو بھی فقہا ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مقدمے میں آپ کو گواہی دینی ہے، کسی شخص کا کوئی شیطانی عمل تھا، کوئی گناہ تھا، آپ کو بطور گواہ طلب کیا گیا، اب قاضی کے سامنے آپ کو گواہی دینی ہے، وہ شخص وہاں موجود نہیں، گویا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے اس عیب کو یا گناہ کو یا جو حرام کام اس نے کیا تھا اس کو بتانا ہے، جسے آپ کا یہ عرف عام میں اگر آپ ڈیفینیشن پہ دیکھیں گے تو شاید غیبت شمار ہو، اس لیے کہ اس کی عدم موجودگی ہے، لیکن یہ کہ یہ جائز ہے۔ اگر آپ گواہی میں کسی شخص کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں جو آپ کا اپنا عینی مشاہدہ ہے، جو آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آیا آپ سے رشتے کے حوالے سے بات کی کہ فلاں شخص کے ہاں جو ہے میں وہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے سوال کیا میری بیٹی کے بارے میں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جس لڑکے کے لیے رشتہ جو ہے طلب کیا جا رہا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے، فرض کیجیے آج کل جو ہے بہرحال ایڈکشن، ڈرگ ایڈکشن عام ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کسی شخص کے بارے میں، کسی نوجوان کے بارے میں یہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ کے علم میں ہے۔ تو اب یہاں اس وجہ سے کہ یہ غیبت ہو جائے گی میں اس کو بیان نہ کروں، چاہے اس کا جو ہے بیچارے اس خاتون کا یا وہ لڑکی جس کے اوپر سوال ڈالا گیا اس کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے، تو یہاں بھی گویا کہ جائز ہے کہ آپ اسے بتا دیں
کہ بھئی یہ تم نے مجھ سے اگر مشورہ مانگا ہے تو میں جو میرا اپنا تجربہ ہے یا جو مجھے بتایا گیا ہے، جو میرے باوثوق جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے جو بات میرے علم میں ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ بھی غیبت شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بہت سی باتیں کہ جہاں گویا کہ ضرورت بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ہے کہ جو جسے آپ کا یہ خلق خدا کے لیے ایک فتنہ بنا ہوا ہے، یہ حکمرانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو انتہائی کرپٹ ہے، لوگوں کو معلوم ہے، اتنے بڑی گواہیاں موجود ہیں کہ ناجائز دولت اس نے جمع کی ہے۔ اب انسان کف لسان کر لے کہ جی اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہے گا، یہ الگ بات ہے کہ اس کے کہنے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، معاشرے میں اسی طرح عزت ہوگی اس کی جس طرح کی ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ عزت کا اگر مدار جو ہے وہ روپیہ پیسہ اور انسان کی حیثیت بن جائے، جائیداد بن جائے، انڈسٹری بن جائے، تو پھر تو گویا کہ ہماری اقدار ہی بالکل تلپٹ ہو کر رہ گئی، کچھ باقی نہیں بچا۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہرحال جواز کا فتویٰ موجود ہے۔ اسی طرح خاص طور پر یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ احادیث اور روایات کی جو کھود کرید کی گئی، فلاں حدیث میں فلاں راوی کا نام آ رہا ہے، اب اس راوی کی ذاتی زندگی کے بارے میں باقاعدہ تجسس کیا گیا، دیکھا گیا، لوگوں سے، محلے والوں سے، اس کے اعزا و اقارب سے پوچھا گیا، یہ کوئی جھوٹ بولنے والا تو نہیں تھا، کوئی دھوکہ دہی کرنے والا تو نہیں تھا، کوئی اور عیب اس کے اندر موجود تو نہیں تھا، تو یہ بھی غیبت شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بہرحال مقصد آپ کا وہ ہے کہ یہ جو سلسلہ روایات ہے اس میں کوئی راوی بھی ایسا نہ بچے کہ جس کی آپ نے کوئی تحقیق کر کے جو ہے پوری طرح اطمینان حاصل نہ کر لیا ہو کہ یہ گویا کہ ثقہ راوی ہے، جس سے ہم فقہ میں کہتے ہیں نا ثقہ راوی، اصطلاحاً ثقہ راوی ہے۔ تو یہ چند باتیں وہ ہیں کہ جو بہرحال آپ کو پھر ایگزمپٹ کر دیتی ہیں غیبت کے اس سے۔ اب آئیے آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے بنی نوع انسان ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور تمہیں مختلف ذاتوں میں تقسیم کر دیا، وقبائل، اور مختلف قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ڈفرینشیٹ کر سکو۔ یا کہ یہاں اب اصل شے جو بیان کی گئی کہ انسان کا رنگ، اس کی نسل، اس کے چہرے کے خد و خال، اس کا قد، اس کا حسب، اس کا نسب، یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہیں۔ یہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں صرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان انہیں حاصل ہو سکے، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر من دیگرم تو دیگری، یہ گوری چمڑی والے ہیں، یہ کالی چمڑی والے ہیں، کالی چمڑی والے گھٹیا لوگ ہیں، گوری چمڑی والے اعلیٰ لوگ ہیں، صرف رنگت کی بنیاد کے اوپر یہ تفضل پیدا ہو گیا، فضیلت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح وہ فلاں نسل سے ہے، دو کہ آپ کو معلوم ہے ایک برہمن ہے جو سب سے ٹاپ پر ہے، ایک کوئی کھشتری آتا ہے، پھر کوئی شودر آتا ہے جو سب سے نیچے ہے، اور جو ظلم ان لوگوں پر کیا جاتا رہا شودروں کے اوپر، کہ اگر کسی نے کہیں گزرتے ہوئے بھی جو ان کی جو مقدس کتاب ہے ہندوؤں کی، اس کے الفاظ اگر اس کے کانوں میں چلے گئے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس پر کسی برہمن کو پتہ چل گیا کہ اس نے سن لیا ہے ہماری اس کو، تو لہٰذا اس کے کان کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ تکلیف کی اور پوری عمر کے لیے گویا کہ سماعت سے بھی محروم، اور جو شدید تکلیف اس کو ہوئی ہوگی اس کا آپ اندازہ، پگھلا ہوا سیسا کان کے اندر اڈیل دینا۔ یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کو احساس ہوتا ہے نا کہ کسی شخص نے دوسرے کی آنکھ پھوڑ دی، کوئی نکیلی چیز اس کی آنکھ کے اندر ماری، تو انسان کے اوپر ایک جھرجھری طاری ہوتی ہے کہ کس قدر یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ معاملہ ان شودروں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ہٹلر نے جو کچھ کیا، 60 لاکھ یہودی قتل کیے نسل کی بنیاد پر، جرمن، یہ تو وہ قوم ہے، وہ نسل ہے، اور یہ یہودی جو ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی ہے نا کہ یہودیوں کے اوپر، بنی اسرائیل ہی ہے نا، یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برستے رہے، لیکن یہ کہ قریب ترین کا کوڑا جو ہے یہودیوں کے اوپر، جسے آپ کہیے کہ ان کی جسے نسل کشی کر دی گئی، کسی یہودی کا کوئی وجود جو ہے زمین میں موجود نہیں رہا، بڑے بڑے گھیٹوز بنا کر ان کو پہلے الگ کیا گیا،
اور اس کے بعد ان کو جو ہے دردناک موت کی سزا دے کر ان کو سب کو جو ہے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ جو رنگ اور نسل کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، اور پھر اسی طرح حسب نسب، بہت سی احادیث ایسی موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، یہ تمہاری صورتیں، تمہارا رنگ، تمہاری نسل، ایک جگہ احسابکم کا لفظ بھی ہے، یہ حسب جو ہوتا ہے انسابکم کا لفظ بھی ہے، نسب، ہم تو فلاں فیملی، ہم تو سید فیملی میں سے، ہمارا تو ہاشمیوں سے تعلق ہے، ہمارا تو یہ ہے، تو یہ چیزیں قدر فضیلت نہیں ہیں۔ اور اس میں تو جو ٹاپ کی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ سے بچنے کا بندوبست تمہیں خود کرنا ہے۔ فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا تمہیں بچانے کا، اللہ کے مقابلے میں میرے کوئی اختیار نہیں، اگرچہ تم جگر گوشہ ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ قریبی تعلق تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا۔ ہم میں سے تو اکثر ہوئے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد میں سے بہت سے ہندو تھے، کنورٹ ہوئے، محمد بن قاسم جب آئے تھے اس وقت بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد بہرحال مختلف ادوار میں کوئی ایک فرض کیجئے درویش کہیں چلا گیا، اور مختلف جو ان کے عرس منائے جاتے ہیں اپنی جگہ وہ اولیاء اللہ تھے، ان کے ہاتھوں پر لاکھوں افراد ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، اور حالیہ مثال جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ لاکھوں سے کم تعداد ہندوؤں کی ہوگی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا، ایک ایک محفل میں سینکڑوں افراد، تو ایسے لوگ بھی تو موجود رہے ہیں، تو آباء و اجداد تو وہی تھے، تو کوئی حسب نسب جو ہے انسان کے کام نہیں آ سکے گا۔ انی لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اس لیے کہ وہاں اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا تقوی کی بنیاد پر، فرما برداری کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر، اتباع کی بنیاد پر۔ تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے، مثال بھی دی جاتی ہے کہ کووں کا اگر کوئی جھنڈ ہو اور کسی آپ کوے کو خاص کو اگر پہچاننا چاہے کہ یہ وہی کوا ہے جو فلاں دن بھی آیا تھا، نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ انسان بھی اگر سارے کے سارے بالکل ایک جیسے ہوتے تو ظاہر ایک دوسرے کو پہچاننا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان نے شکلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوئی فرق و تفاوت رکھا ہے، رنگتوں کے اندر جو رکھا ہے، کوئی چپٹی ناک والے ہیں، کوئی کھڑی ناک والے ہیں، چپٹی ناک والوں کو آپ دیکھ کر فوراً پہچان لیں گے کہ ان کا تعلق جو ہے فلپائن سے ہے، جاپان سے ہے، چین سے ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی شیپ آپ دیکھ کر پہچان لیں گے، ان آنکھوں کی شیپ کو اختیار کرنے میں ان کا کوئی اپنا ذاتی کسب تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق اگر رکھا ہے تو صرف اس لیے، اب آپ کو دور سے کوئی جو ہے سیاہ رنگت والا کوئی شخص جس کے بال بھی بڑے گھرنگیالے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، ناک بھی بڑی موٹی سی ہے، ہونٹ بھی موٹے موٹے سے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے اس کا تعلق کسی افریقی ملک سے ہے۔ اب افریقہ کتنا ایریا ہے پوری اس روئے ارضی کے اوپر، لیکن آپ نے فوراً نشاندہی کر لی، فلاں یورپین ہے۔ اسی طرح کوئی ترک کے رہنے والے جو وہ پہچانے جاتے ہیں، ہمارے پٹھان بھائی پہچانے جاتے ہیں، سندھی بھائی پہچانے جاتے ہیں، بہت مائنیوٹ فرق ہے، لیکن یہ کہ یہ فرق ہے، اور یہ کوئی بنائے فخر نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کا جو ہے وہ تفاخر میں مبتلا ہو جائے کہ میں بڑھیا ہوں، فلاں گھٹیا ہے، میں اعلیٰ ہوں، فلاں جو ہے وہ نچلا ہے۔ نہ انسان کی رنگ، نہ اس کا نسل، نہ اس کے حسب، کوئی شے جو ہے گویا کہ یہ جسے آپ کہیے فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آگے آ گیا، عزت جو ہے رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، کھڑی ناک کی بنیاد پر نہیں ہے، بڑی موٹی آنکھ کی بنیاد پر نہیں ہے، بہت سلکی بالوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ عزت اگر ہے تو وہ کل کی کل ڈیپینڈ کرتی ہے تقوی پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں تقوی میں آگے ہے۔ تقوی کے بھی تو بہت سے مدارج ہیں نا،
ایک عام انسان کا، عام مسلمان کا تقویٰ ہے، ایک تقویٰ اولیاء اللہ کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، انبیاء کرام کا ہے، رسولوں کا ہے۔ تو کوئی اس کے لیے لمٹ تو نہیں ہے تقویٰ کی، تو انلمیٹڈ ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر وہ شخص کے جس کے دل میں کوئی ایمان موجود ہوگا کچھ روشنی عطا فرمائے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور یہ اس کی روشنی ہوگی، اس کو نور ہوگا جو اللہ دے گا اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اور تقویٰ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ جو پل صراط کا ایک مرحلہ ہے بہت ہی مشکل، کوئی تنگ و تاریک گھاٹی ہے، کوئی بال سے باریک جو ہے کوئی رستہ ہے، تلوار کے نوک سے زیادہ تیز جو ہے کوئی پیسیج ہے جس پر سے گزرنا ہے، وہ اللہ ہی جانے، وہاں سے تو ہر شخص کو گزرنا ہے، مجھے بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، وہ اس وقت پتہ چلے گا وہ ہے کیا۔ لیکن حضور نے تشبیہ دی ہے کہ کسی شخص کو صرف اتنی ہی روشنی دی جائے گی کہ وہ اس کی روشنی میں اسے رستہ کچھ نظر آ رہا ہے اور اس میں قدم بقدم وہ آگے بڑھ کر بالآخر جنت تک پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ تقویٰ اور نور نہیں ہوگا، اب اس میں وہ بھی ہیں جو دنیا میں مسلمان کہلاتے تھے لیکن اسلام سے تعلق کیا تھا؟ صرف اس بنیاد پر کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ تو کوئی بنیاد نہیں کہ سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، عمل کیا ہے، آخرت پر کوئی یقین ہے یا نہیں، کوئی اگر اچھا کام کر رہے ہو تو کس لیے کر رہے ہو؟ خود نمائی کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ اگر اس قسم کی کوئی اس کے نزدیک کوئی ترجیح ہے ہی نہیں یا سوچ کا انداز یہ نہیں ہے تو کہاں سے وہ تقویٰ آ گیا؟ تو جنہیں تقویٰ دیا جائے گا اور پھر بعض کو اتنا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ حضور نے فرمایا کہ ثنا یا حضر موت تک کا علاقہ روشن ہو جائے گا۔ تو گویا کہ مراد جو بتانا تھا وہ یہ کہ تقویٰ کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ایک عام مسلمان کا تقویٰ ہے، میرا تقویٰ ہے، آپ کا تقویٰ ہے، اولیاء اللہ کا تقویٰ ہے، ہمارے بزرگان دین کا تقویٰ تھا، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور اوپر چلے جائیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں قدر و منزلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے، خدا خوفی، فرما برداری، اطاعت، دین کی پاسداری، اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ کے نزدیک بھی عزت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دنیا میں خواہ قارون کی دولت ہو اور آپ سے زیادہ حسین انسان اس پوری روئے ارضی پر کوئی نہ ہو، آپ سے زیادہ صحت مند شخص کوئی موجود نہ ہو، لیکن ناکام ہو، نامراد ہو، وہاں اگر کامیابی ہے تو تقویٰ کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور انہی چیزوں کے اوپر جسے آپ کہیے نا پاؤں تلے روندا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کا جو خطبہ تھا، جس میں حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجم، عربیوں کو بڑی یہ ایک غرہ تھا نا کہ تمام رسول ہمارے میں سے آتے رہے، تو ہم تو بڑی ہی گویا کہ پہنچی ہوئی قوم ہے، بڑی عظیم قوم ہے، تمام دوسرے لوگ عجمی ہیں، ان کے ہاتھوں کوئی سلسلہ رسالت ہے ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کے اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں یہ کون سی قبائل ہیں؟ یہ عرب قبائل تھے نا، اس سے ممکن ہے کہ انسان ہی یہاں موجود ہو۔ اسی بنیاد پر عرب کو بڑی ایک گویا کہ غرہ رہتا تھا کہ ہم بڑی افضل قوم ہیں دوسرے عجمیوں سے۔ لا فضل لعربی علی عجم، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، سرخ و سفید رنگت رکھنے والوں کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سیاہ رنگت رکھنے والے پر۔ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب بنی آدم ہو، آدم کی اولاد ہو۔ پہلا انسانی جوڑا جو اللہ نے تخلیق کیا تھا آدم اور حوا، انہی کی نسل میں ہو نا، گویا کہ سب کے سب انسان جسے کہا گیا نا انما المؤمنون اخوۃ، تمام انسان جو ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی طرح تمام انسان بھی آپس میں یہی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ بالآخر جا کر جڑ جاتے ہیں حضرت آدم پر، تو ان کی نسل میں ہو گیا نا، فرسٹ کزن ہے، سیکنڈ کزن ہے، اور اس سے آگے کزن ہے، اس کے اور آگے چلے جائیں، چاہے کوئی افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے کوئی جرمنی کا رہنے والا ہو، لیکن یہ رشتہ تو موجود ہے کہ سب کے سب پہلے انسانی جوڑے کی اولاد ہے، نسل وہیں سے چلی۔ تو کلکم بنی آدم، تمام انسان جو ہے آدم کی اولاد ہیں، وہ آدم من تراب، اور آدم کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ واقعتاً گویا کہ انسان کے اندر جو حسب نسب کی بنیاد پر جو تفاخر پیدا ہوتا ہے،
اور دوسروں پر جو ظلم کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ جو حق تلفی کرتا ہے، دوسروں کا معاملہ جو ہے زیر و زبر کرتا ہے، اس کی بنیاد یہی تفاخر ہے جس کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں موجود نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اگر کسی شخص کے لیے ہے تو صرف وہی جس کے دل میں خدا خوفی موجود ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اب یہ بہت اہم بحث ہے جو آگے شروع ہو رہی ہے، لیکن صرف اس کے تمہید کے بارے میں میں عرض کروں گا کچھ باتیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے بھی آپ کے سامنے بارہا آتی رہی ہیں۔ ہمارا جو مسجد قرآن اکیڈمی کی ہے، وہاں تو سورہ حجرات ہمارے زیر دست تھی، تو بڑی تفصیل سے اسلام اور ایمان کے حوالے سے جو بنیادی مباحث ہیں ہم نے الحمدللہ اس کا مطالعہ کیا۔ آپ حضرات کے جو ہے وہ سماعت سے گزرے، جو بھی اس میں بھی وہاں شریک ہوتے ہیں، لہٰذا زیادہ تفصیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ وہ واحد مقام ہے قرآن حکیم کا کہ جہاں اسلام اور ایمان یہ دو اصطلاح استعمال کی گئی اور مسلمانوں کے ایمان کی نفی کر دی گئی۔ الفاظ کو نوٹ کیجئے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ خاص اس پس منظر میں جبکہ یہ آیات واقع ہو رہی تھی، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کہا تم مسلمان نہیں ہو، بلکہ یہ کہا کہ نہیں، ایمان تمہارے اندر نہیں۔ اور یہ اصل میں وہ بدو قبائل تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور انہیں بڑا غرہ اس بات پر تھا کہ ہم تو بغیر جنگ کے، بغیر لڑے بھیڑے حضور پر ایمان لے آئے، ہم نے تو کوئی جو ہے وہ جارحانہ انداز اختیار نہیں کیا۔ کوئی شیخ قبیلہ ایمان لے آیا حضور پر تو پورا کا پورا قبیلہ جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، ایمان لے آیا۔ اب وہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بہرحال چونکہ جیسا کہ میں نے وہاں عرض بھی کیا تھا کہ بدو قبائل کے اندر کچھ ایک اجڑ پن بھی ہوتا ہے، کچھ جیسے آپ کے یہ انداز بھی، ایٹیکیٹس جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتے، لہذا انہیں وہاں نشاندہی بھی کی گئی کہ بہت ہی بے عقل ہیں یہ لوگ کہ جو حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے پکارتے ہیں حضور کو، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے۔ اب میں آئیے کا لفظ استعمال کروں، باہر نکلیے، یہ الفاظ ہیں، اخرج علینا، ذرا باہر آئیں۔ تو اب یہ انداز ان لوگوں کا ہوا کرتا تھا۔ تو اسی طرح آگے بھی آ جائے گا آیات کے اندر کہ حضور کے سامنے آ کر اپنے اسلام کی دھونس جماتے تھے۔ دیکھیں جی، ہم تو لڑے بڑے بغیر اس ایمان لے آئے ہیں آپ پر، آپ کو تو ہمارا زیر بار احسان ہونا چاہیے۔ تو فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تم مسلمان شمار ہوگے، تم نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، شاعر اسلامی کی پابندی کا عہد کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی عہد کیا، اور اس کے ساتھ تم نے جو ہے کلمہ شہادت ادا کر دیا۔ اب یہ اسلام میں دائرہ تمہارا ہو گیا، لیکن ایمان ابھی تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی ابھی داخل نہیں ہوا۔ زوم تم میں یہ ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی نفی ہو رہی ہے۔ ہاں، ان کی اس اطاعت کو قبول کیا جا رہا ہے جسے اسلام کہیں گے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، یہ وہی آیت جاری ہے، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے، اطاعت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، قبول فرما لے گا۔ اب گویا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اعمال کی قبولیت ہے ایمان کی بنیاد پر۔ ابھی تم اسلام لائے ہو، حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہو تم، لیکن اگر اطاعت کرو گے اللہ کی، نافرمانی نہیں کرو گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے،
تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، گویا کہ تمہارا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اب ایمان بھی تم میں پیدا ہو چکا۔ ابھی وہ ہے بالکل انیشیل سٹیج میں، بالکل ابتدائی درجے میں ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان پیدا کرنے کے لیے بھی اطاعت لازم ہے۔ اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے اوپر اس بات کا اطلاق کریں تو ہمیں تو اسلام کی دولت جو ہے گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، ہمیں نہ کوئی تحقیق کرنی پڑی، نہ کہیں جسے آپ کہیے کہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھتے دیکھا، اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہی گویا کہ ہم نے بھی اڈاپٹ کر دیا۔ یہ معاملہ ہر جگہ ہوتا ہے، جو کوئی عیسائی بچہ ہوگا، جو یہودی بچہ ہوگا، جو ہندو ہوگا، اگر اس کے آباء و اجداد مذہب سے کوئی تعلق رکھتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح آگے بڑھے گے جس طرح ہم بڑھے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی، جسے قرآن کہتا ہے نا هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور وہ اکثر و بیشتر جو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کسی کی ولادت کسی ہندو یا سکھ گھرانے میں ہو جاتی تو کتنا کچھ امکان تھا کہ ہم اسلام قبول کرتے، اسلامی شعائر پر عمل کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن کی ایک بہت بڑا نعمت ہونے کا احساس ہمارے اندر ہوتا۔ 1% بھی امکان نہیں تھا۔ تو یہاں تو کل کا کل گویا کہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اور یہ باتیں ہمیں کوئی محنت کیے بغیر حاصل ہو گئی۔ اور جو بدو تھے بہرحال جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہارے اندر ایمان موجود نہیں ہے یا کم ہے، تو ایمان کو پیدا کرنے کے لیے یا اس میں اور مزید اضافہ کرنے کے لیے تم پر لازم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے ہاں کوئی نیک عمل مقبول صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ وہ ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان تو ہو نا، مانتے تو ہو اللہ کو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب آگے جو ڈیفینیشن آ گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اب اگلا مضمون جو ہے وہ کچھ طویل بھی ہے، اور ہمارا وقت بھی ویسے 5 منٹ مزید زیادہ بھی ہو گئے، بلکہ 2-3 منٹ ہی ہوئے ہیں، تو میں درس بس یہی ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ بہرحال مختصر وقت میں اب اگلا حصہ مکمل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور اسے اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔